اب یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ بندہ افضل کب ہوتا ہے؟ جب یہ کہا جائے یہ فلاں سے افضل ہے یا یہ سارے لوگوں سے افضل ہے، افضل کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے سب سے جو بنیادی بات ہے، رشتہ داری کی وجہ سے کوئی افضل نہیں ہوتا۔ رشتہ داری کی وجہ سے افضلیت کا معیار رشتہ داری نہیں ہے، افضلیت کا معیار نسب نہیں ہے۔ میں افضلیت کی بات کر رہا ہوں، فضیلت کی بات نہیں کر رہا۔ ایک ہے نیک لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کا ہونا، تعلق کا ہونا، نسبت کا ہونا، یہ ایک فضیلت ہے، شان ہے، عظمت ہے، مقام ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی نیک بندے کے ساتھ بھی نسبت ہو جائے، رب اس نیک بندے کے صدقے جہنمی کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں افضل ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ افضلیت، بڑا، دوسروں سے بڑا ہونا۔ تو افضلیت کب ہوتی ہے؟ یاد رکھیے نسب کی وجہ سے کوئی افضل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر نسب کی وجہ سے کوئی افضل ہوتا نا تو یہ بات یاد رکھیے گا، سیدہ فاطمہ کا مرتبہ مولا علی سے زیادہ ہوتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ مولا علی سے زیادہ ہوتا اگر معیار افضلیت نسب ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اگر افضلیت کا معیار نسب ہو تو حسنین کریمین کا مرتبہ بھی مولا علی سے زیادہ ہوتا، کیونکہ آپ کا نسب سیدہ فاطمہ سے ہو کر کدھر جاتا ہے؟ سرکار تک جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا آج کے اس دور میں جو مولا علی کو افضل کہتے ہیں نا، وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے۔ حسنین کریمین کو مولا علی سے افضل نہیں کہتے، تو پتہ چلا معیار افضلیت نسب نہیں ہے، نسب کی وجہ سے کوئی افضل نہیں ہوتا، اور رشتہ داری کی وجہ سے بھی افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر رشتہ داری کی وجہ سے افضلیت ثابت ہوتی تو ذرا غور کیجئے گا، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آمینہ کے لال کی 2 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں؟ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سرکار کے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ ہیں وہ سیدہ نہیں ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ سیدہ نہیں ہیں، مگر حضرت عثمان غنی کی 2 بیویاں آمینہ کے لال کی بیٹیاں ہیں۔ اگر رشتہ داری کی وجہ سے افضلیت ہوتی نا تو عثمان غنی کا مرتبہ صدیق اکبر سے زیادہ ہوتا۔ تو پتہ چلا رشتہ داری کی وجہ سے بھی افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی کہے کہ جو بہادر زیادہ ہوگا وہ افضل ہوگا، اگر کوئی یہ کہے کہ جو معاملات کو سمجھ لیتا ہے، معاملہ فہم ہے، وہ افضل ہے، یا اگر کوئی یہ کہے جو سخاوت زیادہ کرتا ہے وہ افضل ہے، تو وہ غلط کہتا ہے۔ بہادری کی وجہ سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بہادری کی وجہ سے کسی کو افضل کہے گا تو ذرا غور کیجئے گا، رستم بھی بہت بڑا پہلوان تھا۔ اگر کوئی سخاوت کی وجہ سے افضلیت ثابت کرتا ہے تو حاتم طائی کی تو آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں اس کی سخاوت کی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ معاملہ فہم ہونا، دانش مند ہونا یہ افضلیت کا معیار ہے، تو کسریٰ کے بادشاہ بڑے دانش مند تھے، جو ایران کے بادشاہ تھے، ایران اس وقت سپر پاور تھا، تو وہ افضل ہو جاتے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا نہ رشتہ داری کی وجہ سے افضلیت ہے، نہ نسب کی وجہ سے افضلیت ہے، نہ سخاوت کی وجہ سے افضلیت ہے،
نہ حکومت اور معاملہ فہمی کی وجہ سے افضلیت ہے، نہ بہادری کی وجہ سے افضلیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بندہ افضل ہوتا کب ہے، افضلیت ثابت کیسے ہوتی ہے؟ تو آئیے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الحجرات ہے اور آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا رب کے نزدیک بڑی شان والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت نے بالکل واضح اعلان کر دیا کہ بندہ خدا اپنے رشتہ داری پہ ناز نہ کرنا، اپنے جو ہے وہ نسب پہ ناز نہیں کرنا، رب کی بارگاہ میں مرتبہ اس کا زیادہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہوگا، بڑا پرہیزگار ہوگا، رب کی بارگاہ میں اس کا مقام زیادہ ہے۔ وہاں حکومت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، وہاں نسب نہیں دیکھا جائے گا، وہاں جو ہے وہ سخاوت اس انداز میں نہیں دیکھی جائے گی۔ رب کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام اس کا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا جو سب سے بڑا متقی ہے اس کے لیے افضلیت ہوگی۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیے اور 30واں پارہ ہے، سورۃ اللیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ رب فرماتا ہے وہ جو سب سے بڑا متقی ہے رب اسے جہنم سے بچائے گا، وہ جو سب سے بڑا متقی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال لوٹا رہا ہے۔ اب قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں کو ملائیے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو بڑا متقی ہے اس کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی رب کی بارگاہ میں مال خرچ کر رہا ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ مفسرین نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی یہاں اس آیت میں جو سب سے بڑا متقی کہہ رہا ہے تو صدیق اکبر کو کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق کو کہا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر کا مقام یہ ہے، رب انہیں سب سے بڑا متقی کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر کی شان یہ ہے، یہ سخاوت کر رہے ہیں، رب بیان کر رہا ہے۔ صدیق اکبر کی شان یہ ہے، رب فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب اس سے راضی ہے، رب ابو بکر سے راضی ہے۔ تو ان آیتوں کو ملانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے مصطفیٰ کے صحابہ میں سب سے بڑا مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ ان اکرمکم